بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے اینٹیں پھینکتا اور وہ اینٹ ہوا میں کلابازیاں کرتی ہوئی تیسری منزل پر جا پہنچتی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر جا پہنچتی ہے؟ کیا یہ اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کار فرما ہے۔ اگر جان کی امان پاؤ تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ضرور اس کی گھریلو زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں، اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تحقیق کی جائے۔ وزیر نے کہا، جی حضور۔ دوسرے روز وزیر نے چند افراد کو تحقیق پر لگا دیا۔ ایک ہفتے کے بعد ان افراد نے جو معلومات پیش کی وہ اس طرح تھی کہ اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے، اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراً پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھ دیتی ہے۔ مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی ہے۔ کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہے۔ جب یہ معلومات بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو وہ مزید حیران ہوا اور اس نے وزیر کو کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش پیدا کر دو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں یہ خبر پہنچا دی کہ تمہارے شوہر کے چند دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ بس پھر یہ سنتے ہی شام کو مزدور جو ہی گھر پہنچا کہ نہ تو نہانے کے لیے پانی کی بالٹی ہے اور نہ ہی کھانے کا انتظام ہے اور نہ ہی سونے کے لیے بستر ہے۔ اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے کو دوڑی۔ مزدور نے بہت صفائیاں پیش کی مگر بیوی تھی کہ میں نہ مانوں۔ چند دن تک یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ ہم سیر کو چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالات دیکھتے ہیں۔ بادشاہ وزیر سمیت سیر کو نکلا اور اس مزدور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر نہیں جاتی۔ بادشاہ وزیر کے فہم و فراست کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو دوسری منزل تک طاقت نے نہیں بلکہ گھریلو گوار زندگی نے پہنچایا ہے۔ یہ کہانی بظاہر بہت معمولی سی ہے مگر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے سکون ایک دوسرے کی خوشی تلاش کرنے میں ہے۔ محبت کچھ لینے اور دینے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت ایک قربانی اور ایثار کا نام ہے۔